ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 5 سے 12 تک کا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی سالگرہ کا ہفتہ ہے، آپ کی سولر ریٹرن کا ہفتہ، نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے. تو جتنے بھی ہمارے دوست جن کی سالگرہ ہے 5 سے 12 کے درمیان، ان کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ اللہ آپ کی ساری خواہشیں پوری کرے، آپ کی کامیابیاں ہوں اور آپ کو سکون اور خوشی اللہ پاک اپنی جناب سے عطا کرے. یہ جو ہفتہ ہے نا، اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے، کیونکہ سن آپ کے گھر میں ہے اور سن کے ساتھ ہی مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے اور آپ کے گھر میں، اور ان دونوں نے کنجنکٹ بھی کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی، اپنے بارے میں زیادہ جاننا، اپنے بارے میں زیادہ سمجھ آنا، اس طرح کا کوئی ہفتہ جہاں آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. البتہ حالات بہت کمپلیکیٹڈ دکھائی دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے حالات جو ہے، سچویشن، وہ تے در تے آپ کے ارد مسئلے بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا، سوچوں کو پروسیس کرنے کی ضرورت ہے. پروسیسنگ نہیں ہوتی ہے، سوچے کہ پروسیسنگ کریں اور ایک دم فوری طور پہ کوئی فیصلہ لینے کی بجائے، فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے سکون سے یہ ہفتہ گزار. 23 جولائی تک اپنے آپ کو آپ پرسکون رکھیے، ورنہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ بلاک فیل کر سکتے ہیں، آپ کنفیوز فیل کر سکتے ہیں، آپ کو کمیونیکیشن میں جیسے پرابلمز آ سکتی ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی میسج تھا جو پہنچا ہی نہیں، آپ اپنی طرف سے میسج دے چکے تھے، وہ پہنچا ہی نہیں. اور جیسے سم ٹائمز اس طرح کی کوئی سچویشنز ہوتی ہیں کہ کمیونیکیشن میں بیریئر آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ بات کتنا مشکل ہے میرے لیے کہنا، یا یہ بات کتنی مشکل ہے میرے لیے اس سچویشن کو کلیئر کرنا. لیکن پھر قدرت کی طرف سے خود بخود معاملات سن بھی لیا جاتا ہے اور معاملات سارٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہفتہ کچھ اس طرح کا آپ کے لیے ہے کہ جہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے. ایک دن کی وائب اور ہے، دوسرے دن کی وائب اور ہے، انرجیز بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ایک دن کمیونیکیشن میں بہت مسئلے آ جاتے ہیں، اگلے دن سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس دن آپ بجائے لاجک کے، بجائے منطق کے، اپنے دل کی بات سنیں. لسن ٹو واٹ یور ہارٹ از سیئنگ. کیونکہ یہ دن جب ڈھلتا چاند ہے اور نیپچون بھی آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور مرکری اور سن آپ کے اپنے گھر میں کنجنکٹ کریں گے. بہتر یہی ہے. اور آپ کے اپنے گھر میں سن بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسکوائر میں ہے سیٹرن کے ساتھ. تو حالات جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں جہاں پر آپ کو یہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے مینج کریں کہ دل کی سنیں اور حالات کو زیادہ فورس نہ کریں، خود ہی کلیئر ہونے دیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا نام کلیئر ہوگا، قدرت کی طرف سے آپ کی تعریف ہے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم تھا یا آپ کے اوپر کوئی الزام تھا یا کوئی کیس تھا، آپ اسے بری ہو جائیں گے، اس سے نکل جائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. نیگیٹو انرجی میں لوگ دوست بن کر دھوکہ دیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سانپ کی زبانیں جو ہیں ایسی لوگ باتیں کریں گے، آپ کو لگے گا لوگ زہر تھوک رہے ہیں. اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کی لو وائب بہت اچھی ہے. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. آپ کا لاکی نمبر ہے 77. 77 جو نمبر ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو آپ کے حالات بتائے، آپ کی زندگی کے حالات بتائے جہاں پہ چیزیں جو ہیں دے آر جسٹ میسڈ اپ. تو سوچے میسڈ اپ ہے. 77 کہتے ہیں اسپرچویلٹی، روحانیت کی طرف فوکس کریں. عام دنوں سے زیادہ میڈیٹیٹ کریں، عام دنوں سے زیادہ عبادت کریں، عام دنوں سے زیادہ تنہائی میں وقت گزاریں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ گولڈن ٹوپاز. دس از گولڈن ٹوپاز، اور یہ آپ کی کلیکشن میں ہونا چاہیے. اس کے تھمبلز بھی ملتے ہیں، یہ اصل بھی ملتا ہے، اور یعنی کہ کٹ میں بھی ملتا ہے اور تھمبل میں بھی ملتا ہے.
تو آپ اس کو اپنے پاس گولڈن ٹوپاز آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے. اور کینسیرینس کے لیے گولڈن ٹوپاز کے ساتھ یہ اگر ایک یہ رکھیں گولڈن ٹوپاز کے ساتھ آپ ایک پرل رکھیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ کمبینیشن بنتا ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ ہے سفید بھیڑیا. سفید بھیڑیا آپ کا لکی چارم ہے اور یہ آپ کا آل ٹائم لکی چارم ہے. سفید رنگ کا بھیڑیا. آپ کا جو لکی کلر ہے وہ لیمن بن رہا ہے, ہلکا سبز. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے یہ یقین اپنے اندر بہت مضبوط کیجئے کہ وہ رب جو ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے, جب چاہے حالات بدل سکتا ہے. اپنی امیدوں کو مضبوط رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا صدقہ کیجئے, دودھ کا صدقہ کیجئے.